خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ سابقہ آیات مقدسہ کے اندر ہم نے منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ڈھیل عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر، فی طغیانہم، اپنی سرکشی کے اندر، یعمہون، بھٹکتے پھریں، پھر انہیں راستہ نہیں ملتا۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے ٹکر لیتے ہیں، جو ایمان والوں سے ٹکر لیتے ہیں، ان منافقین کو پھر راستہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء فرمانے سے اور تمام عیوب سے پاک ہے، لیکن یہاں اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو استہزاء فرمانے سے پاک ہے اور ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، لیکن یہاں جو استہزاء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جب بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یوں کہتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، تو وہ ویسے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہاں استہزاء کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف اس لیے کی گئی کہ منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ دہرا دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ جی اگر کسی کے ساتھ کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر انصاف ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، لوگوں میں یہ مشہور ہے۔ تو ایسے ہی یہ چیز بیان کی گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ تو برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف ہوتا ہے اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ جس کے اوپر ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، جس کو تکلیف پہنچی ہو، تو وہ کسی منصف کے پاس جاتا ہے، تو پھر جو منصف ہے وہ اسے انصاف دیتا ہے، اس کے ساتھ عدل کرتا ہے، نہ کہ وہ اس کے ساتھ برا کرے۔ حالانکہ ہمارے ہاں عدالتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جب وہ وہاں جاتا ہے تو پھر بھی اسے انصاف جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی، اب انہیں ہدایت پسند نہ آئی تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا جو ہے وہ کچھ نفع نہ لایا۔ یہ سودا ایسا کرتے جو انہیں فائدہ دیتا، یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے وہ تو انہیں نقصان دے رہا ہے کہ ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کر لیا، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہیت کو پسند کر لیا، تو یہ جو ان کا سودا ہے انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ جو ہیں منافقین جو ہیں وہ سودے کی راہ جانتے نہیں تھے۔ خرید و فروخت تو وہ کرتا ہے نا جسے اس کا علم ہو، جسے علم نہ ہو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، خسارے میں جائے گا۔ اور ایسے ہی جو کافر لوگ ہیں، جو منافقین ہیں، انہوں نے سودا تو کیا، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہیت کو لے لیا، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سودا کیسے کیا جاتا ہے۔ ایمان کی بجائے انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا۔ یہ جو ہے نا ایمان کے بدلے کفر خریدنا یا گمراہیت خریدنا یا بددینیت خریدنا، یہ نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔
اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پہلے ایمان لے آئے پھر اس کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ ایک تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، یا ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، ابھی حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی، تو حضور کی آمد سے پہلے یہودی جب بیٹھا کرتے تھے تو حضور کی مدح سرائی کیا کرتے تھے اور حضور کے اوصاف کا ذکر کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اب جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے کہ یہ ان کفار کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے حضور کو مانتے تھے، جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے حضور کے اوصاف کا پھر انکار کر دیا۔ حق کے دلائل واضح کیے رب کائنات نے اور ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا، یعنی جو منافقین تھے انہوں نے عقل اور انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔ جی بعض ایسے خریدار ہوتے ہیں جو پیسہ تو لگاتے ہیں تو منافع کمانے کی بجائے وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں اور اصل جو مول ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین ہیں انہوں نے جو تجارت کی، جو سودا کیا، ان کا سودا ہی ایسا ہے کہ انہوں نے ایمان کو کھو دیا، ایمان بھی ان کے پاس برقرار نہ رہا اور کفر میں یہ لوگ چلے گئے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت، ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو جب اس سے ان کا آس پاس جو ہے وہ روشن ہو گیا، آگ روشن کی، آگ سے ان کا آس پاس جو ہے وہ روشن ہو گیا، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اللہ نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ جو ہیں جو دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، رب فرماتا ہے کہ وہ کفر کے درجے میں داخل ہو چکے ہیں، اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، صم یعنی بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیٌ وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ پھر کر واپس آنے والے نہیں ہیں، لوٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمان کو ضائع کر چکے ہیں، کفر میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت، افسوس اور حیرت اور خوف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں وہ منافقین داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، یعنی دل میں ان کے نفاق تھا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو انہوں نے ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے تعلقات نبھاتے رہے، شریعت کو نظر انداز کرتے رہے، اپنی یاریاں نبھاتے رہے، اپنی دوستیوں کو دیکھتے رہے، اپنے رشتہ داریوں کو دیکھتے رہے،
لیکن شریعت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، تباہی اور بربادی جو ہے ان کا مقدر بن گئی، انہوں نے گمراہیت کو اختیار کیا، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے وہ محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب ان کے بیکار ہیں۔ جی وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، حق کو سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے دوسری ان کی مثال بیان فرمائی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کیوں؟ من الصواعق، کڑک کے سبب سے، اور حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ جو بجلی ہے، جو چمک ہے، ان کی نگاہوں کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لہم ما شاؤ فیہ، جب ان کا آس پاس روشن ہوتا ہے تو اس میں وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے سامنے اندھیریاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہدایت کے بدلے جنہوں نے گمراہی کو خریدا، ان کے بارے میں دوسری مثال رب کائنات نے بیان فرمائی کہ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل اور بارش کی تاریکیوں میں مسافر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں پھر کھڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی میں اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ جب کبھی کوئی مشکل وقت آیا، مشقت آئی، تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے۔ یعنی جب اسلام پر کوئی کڑا وقت آتا، مشکلات آتی، تو پھر اسلام کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اسلام سے وہ پیچھے ہٹنے لگتے۔ اور یہی مقام ہے اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا، کہ دین اسلام کو جب ضرورت پیش آئے تو دین کی اگر کوئی مخالفت کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت کو سورۃ نور کے اندر رب کائنات نے آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان فرمایا۔ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارے دلوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے، تمام ممکنات پر اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔